جی ہیلو دوستوں، میں ہوں قمر شیما اور دوستوں جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ موجود ہے بیرسٹر حامد بشانی صاحب۔ بیرسٹر صاحب، سب سے پہلے تو آپ کے وقت کا بہت شکریہ سر۔ آپ کا شکریہ جناب، تھینک یو۔ بیرسٹر صاحب، آج ایس سی او کی بڑی امپورٹنٹ میٹنگ ہوئی اور وہاں تک تو بہت اچھا تھا، لیکن بلاول بھٹو زرداری نے ایک انٹرویو دیا انڈیا ٹوڈے کو، اور اس پہ جو ڈسکشن ہوئی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اور راجیو سردسائی جو کہ انٹرویو لے رہے تھے، انہوں نے بلاول بھٹو زرداری سے کہا ہے کہ داؤد ابراہیم بھی کلفٹن کراچی میں رہتا ہے اور آپ بھی کلفٹن کراچی میں رہتے ہیں، اور وہ انڈیا کو موسٹ وانٹیڈ ہے۔ اور دوسری طرف انہوں نے بلاول نے جو ہے وہ کلبھوشن یادو کی بات کی، سمجھوتا ایکسپریس کی بات کی، اور ساتھ میں بلاول نے یہ بھی کہہ دیا جناب کہ جب تک انڈیا 370 کو ریویو نہیں کرتا، چیزیں آگے کی طرف جو ہے وہ نہیں جا سکتی۔ برس صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے 12 سال بعد ایک ینگ فارن منسٹر جو انڈیا گئے ہیں، کیا ان سے امید کی جا رہی تھی؟ آپ کی کیا ایکسپیکٹیشن تھی کہ یہی باتیں ہوں گی، یا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی نئی بات ان کو کرنی چاہیے تھی، کوئی نیا میسج انڈین عوام کو دینا چاہیے تھا، جس سے وہ بھارت کی جو سرکار ہے اس کے لیے کچھ سوچنے کا ان کو موقع ملتا کہ ہاں بھائی پاکستان یہ کہہ رہا ہے تو ہمیں اب بات کرنی چاہیے۔ سو وٹ ڈو یو میک آف آل دس؟ ویسے کہ ڈاکٹر بلاول نے بڑی تعریف کی ہے جے شنکر کی کہ بڑے اچھے سے ہوسٹ کی ہے، اور ساری اور مجھے محسوس نہیں ہونے دیا کہ اگر ہمارے بائی لیٹرل اچھے تعلقات نہیں ہیں تو ملٹی لیٹرل پہ بھی ہم جو ہے وہ آپس میں اس طرح اچھے سے انگیج نہ ہوں۔ سو وٹ ڈو یو میک آف بلاولز وزٹ اور یہ 370 داؤد ابراہیم اور اس حوالے سے سر؟ دیکھیں جی، جہاں تک میسج کی بات ہے تو ڈیفینیٹلی کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ یہ میسج دینا چاہیے تھا جو انہوں نے دیا ہے، کوئی ریفریشنگ بات ہونی چاہیے تھی۔ لیکن وہ جو کہتے ہیں نا کہ نمک کی کان میں مل کر جو ہے نا آدمی نمک ہو جاتا ہے، وہ بات ہے بلاول صاحب کی، کہ بلاول صاحب کی جو لینگویج ہے یہ ان کی اپنی لینگویج نہیں ہے۔ اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، بہت چھوٹی سی، کہ آج کے ہی ایک بڑے ٹی وی چینل پہ ایک جو ہے تحریک انصاف کا ایک لیڈر ہے، اس نے اس پہ بات کی، اور اس نے یہ کہا کہ جناب آپ پاکستان کی جو ہے وہ 1947 سے لے کے کنسسٹنٹ پالیسی ہے، اور پاکستان کی بڑی کلیئر قسم کی پالیسی ہے، اور اس میں ہم نے ہمیشہ جو ہے وہ سچائی کو سامنے رکھا ہے، اور اس طرح کی کسی چیز کو، جبکہ اسی تحریک انصاف کا جو لیڈر ہے اس کا موقف یہ ہے کہ گزشتہ 20 سال سے اس ملک پہ چوروں اور ڈاکوؤں کی حکومت ہے، اور اگر اس ملک پہ گزشتہ 20 سالوں سے چوروں اور ڈاکوؤں کی حکومت ہے تو اس کا مطلب ہے پھر چلیں باقی 40 سال تو ہم مان لیتے ہیں، لیکن یہ 20 سال کی پاکستان کی جو انڈین پالیسی ہے یا کشمیر پالیسی ہے اس کو تو ایکسکلوڈ کر دیں نا، کیونکہ وہ تو کسی بھی طریقے سے قابل ستائش نہیں ہو سکتی جو چور اور ڈاکو چلا رہے۔ اب لیکن اس کے باٹم لائن کیا ہے کہ وہ اس کے باوجود اس چیز پہ متفق ہیں کہ جی پاکستان کا جو سٹانس ہے اس میں بالکل کوئی ایسی چیز قابل غور ہے ہی نہیں کہ جس پہ ہم غور بھی کریں۔ یہ ایک بند ذہن کی نشانی نہیں ہے، بلکہ یہ اس چیز کی بھی دلالت ہے کہ یہ کوئی بھی جو قوتیں ہیں جو پالیسی بناتی ہیں ان کی ان قوتوں کے ساتھ جو اس کو ایکسپلین کرتے پھر رہے ہیں یا اس کو مختلف فورمز پہ ریپرزینٹ کرتے پھر رہے ہیں، ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ صرف اس پالیسی کو ایز اٹ از اٹھا کے تو رٹا لگا کے، جس کو کہتے ہیں نا رٹا لگا کے، تو وہ اس کو ریپروڈیوس کر دیتے ہیں مختلف فورمز پہ۔ ورنہ بلاول جو ہے ایک ینگ پرامسنگ قسم کا مائنڈ ہے، اس کو دنیا کی پالیٹکس کا بھی پتہ ہے۔ یہ تو انتہائی امیچور اور وار مونگرز قسم کے، دوسرے الفاظ میں کہہ لیں کہ بالکل ٹوٹلی الٹریٹ اور اگنورنٹ قسم کے لوگوں کی سٹیٹمنٹ ہے جی کہ آپ جو ہے وہ 370 واپس نہیں لیتے تو انڈیا سے بات ہی نہیں ہو سکتی۔ پہلی بات یہ ہے کہ 370 جو ہے یہ کشمیریوں کا معاملہ ہے، میں نے بہت پہلے عرض کیا تھا، اور کشمیری اس کو اگر اٹھاتے ہیں انڈیا کے ساتھ تو اس کی آپ حمایت کرتے ہیں تو یہ دوسری بات ہے کہ جی یہ مطالبہ آیا ہے تو ہم اس میں ان کے ساتھ ہیں، لیکن آپ اپنی طرف سے اس طرح کی شرائط رکھتے ہیں جیسے 370 کو آپ واپس کریں جی نہیں تو ہم بات ہی نہیں ہو سکتی۔
اس بات کا بلاول صاحب کو 100% پتا ہے کہ 370 واپس ہو ہی نہیں سکتا. انڈیا میں کوئی ایسی قوت ہے ہی نہیں جو 370 کو ریورس کر سکے. انڈیا میں 370 جو ہے وہ باقاعدہ پارلیمنٹ کے دونوں ہاؤسز میں اوور ویلمنگ میجارٹی کے ساتھ ڈیبیٹ کے بعد جو ہے وہ اپروو ہوا ہے. تو اس کے لیے اگر کوئی یہ کام کرے گا بھی تو آپ پھر دیکھ لیں گے اس کو کتنا بڑا پہاڑ چلنا پڑے گا اور کس طرح کے حالات سے گزرنے کے بعد جو ہے یہ کام کرنا پڑے گا اور اس کے لیے کتنا عرصہ درکار ہے. ٹائم وہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ از دی ایسنس، اس کا کوئی تصور پاکستان میں نہیں ہے. لگتا ہے پاکستان گھڑیاں خود سیٹ کرتا ہے کہ ہمیں ٹائم کی کوئی پرواہ نہیں جی، ہمارے کنٹرول میں ہے، ہم اس کو آگے کریں یا پیچھے کریں. بھائی اس میں ٹائم از دی ایسنس. دنیا کہاں سے کہاں نکل گئی ہے اور کس طرح کے جو ہے وہ ترقی اور ڈیولپمنٹ اور امن اور اس طرح کی چیزوں پہ، تو آپ ایک چیز کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں اس پہ. یہ آپ کا اگر اصولی موقف ہے کہ 370 واپس ہو، بالکل صحیح ہے، آپ اس کو رکھیں، لیکن آپ اس طرح کی جو ہے وہ ڈراسٹک قسم کی شرائط نہیں رکھ سکتے کہ جو ان کو آپ کو پتا ہے کہ یہ اس وقت نہ نریندر مودی کے ہاتھ میں ہے نہ جے شنکر کے ہاتھ میں ہے 370 واپس کرنا. یہ میں آپ کو بتا دوں، اگر انہوں نے یہ کرنے کی کوشش کی تو کانگریس ہی جو ہے ان کے لیے سب سے بڑی جو ہے ایک قوت کے طور پہ کھڑی ہو جائے گی ووٹ لینے کے چکر میں. ظاہر ہے ہندوستان میں بھی ووٹوں کا چکر اسی طرح چل رہا ہے نا جس طرح پاکستان میں چل رہا ہے. تو پھر آپ ناممکن شرائط رکھ کے تو جو آپ کے درمیان کمیونیکیشن کے چینل کھل سکتے ہیں یا جن ایشوز پہ آپ کے درمیان کوئی انیشیٹو لیا جا سکتا ہے آپ اس کو بھی بلاک کر رہے ہیں. آپ اصولی طور پہ اس کو رکھیں جی کہ یہ ہمارا بہت بڑی شرط ہے، اس پہ ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے، بٹ لیٹس سی کہ مین وائل جو ہے ہم کیا کر سکتے ہیں، کون کون سی چیزوں پہ ہم بات کر سکتے ہیں، ٹریڈ پہ بات کر سکتے ہیں یا انویسٹمنٹ پہ کر سکتے ہیں یا راہداریوں پہ یا جس چیز پہ بھی ہے. لیکن آپ اگر اس کو بالکل لاک کر دیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ کے ذہن کے اندر جو ہے وہ پہلے سے ایک طے شدہ قسم کا ڈرافٹ ہے جو کسی نے دیا ہوا ہے تو آپ اس کو ریپروڈیوس کر رہے ہیں. چونکہ یہ چیزیں آپ جب اوپن ڈسکشن رکھتے ہیں تو پھر اس میں گنجائش بھی پیدا ہوتی ہے لچک کی بھی اور اس کے دوسرے راستے کی، جب آپ پہلے ہی ایک سٹیٹمنٹ دے دیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ بلاول نے یہ سٹیٹمنٹ 2 ہفتے پہلے دے دی تھی کہ انڈیا کے ساتھ ہماری کوئی بائیلیٹرل بات چیت نہیں ہوگی، نہ اس حوالے سے ہمارے ذہن میں کوئی اس طرح کی چیز ہے. انڈیا نے بھی اس کو ریسیپروکیٹ کیا تھا. تو اس کے بعد بات رہ جاتی ہے تانے بازی کی جو انہوں نے کی ہے انڈیا ٹوڈے میں بیٹھ کے، یا انہوں نے ان کو کہا ہے کہ وہ ہے. اب سوال اس طرح کے جو ہے نا جی جو ناؤن قسم کے لوگ جن کے بارے میں انڈیا کا سٹینڈ ہے کہ آپ کے ہاں شیلٹر میں ہیں، آپ کا سٹینڈ ہے کہ یہ بالکل جھوٹ ہے، تو آپ اس پہ ری ایکٹ کیوں نہیں کرتے بھائی؟ یہ کوئی مذاق تو نہیں ہے نا، انٹرنیشنل کمیونٹی بیٹھی ہوئی ہے. آپ اس مسئلے کو یونائٹڈ نیشن میں اٹھائیں جی کہ یہ انڈیا نے ایلیگیشن لگایا ہے وچ از ویری سیریس، وی وانٹ اے کمیشن ٹو کم ٹو کلفٹن اینڈ فائنڈ آؤٹ ویئر از دا گائے. تو بات بنے نا اگر آپ سچے ہوں. آپ نے بڑے بڑے مردے دفن کیے ہوئے ہیں اپنی اسکیلیٹنز جو ہیں اپنی الماریوں میں، اور آپ بات کریں کیسے؟ ابھی یہ جو دہشت گردی کا عین اسی موقع پہ واقعہ ہوا، آپ کہتے ہیں جی ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. تو آپ کے مختلف جگہوں پہ پاکستانی زیر انتظام کشمیر میں جو ہے وہ وہی روایتی جہادی قوتیں جلسے کرتی پھر رہی ہیں جس میں وہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو بھرتی کر رہے ہیں اور ہم جتھے لے کے سری نگر جا رہے ہیں. آپ اس پہ کوئی رد عمل نہیں دے رہے. تو یہ اتنا بڑا جھوٹ جو ہے بہت عرصہ چل گیا، اس کو آپ مزید نہیں گھسیٹ سکتے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس پہ جس چیز پہ آپ کو اعتراض ہے اس پہ آپ کھل کے سامنے آئیں اور کہیں کہ یہ غلط ہے اور انڈیا اس کو پروف کرے. جو چیز آپ سمجھتے ہیں کہ صحیح ہے اس پہ آپ انسسٹ کریں کہ یہ صحیح ہے. ورنہ یہ کون سی گیم آپ پلے کر رہے ہیں کہ جی پاکستان میں گزشتہ 70 سال سے آپ نے پوری پالیسی انڈیا سینٹرک کر کے تو پاکستان کو ایک بند گلی میں دھکیلا ہوا ہے، نہ آپ آگے بڑھ رہے ہیں نہ آپ پیچھے ہٹ رہے ہیں. اور ساری پارٹیاں جو ہیں اپنی سینٹرل کمیٹیز میں اور دوسرے فورمز پہ اس بات پہ متفق ہیں کہ یہ بہت بڑی ریگریسو قسم کی پالیسی ہے جی جو انڈیا کے بارے میں ہماری پالیسی ہے اور اٹ ہیز ٹو بی چینجڈ.
لیکن وہاں سے نکل کے آپ جب کسی بھی بڑے فورم پہ جاتے ہیں تو آپ کا سٹانس وہی بن جاتا ہے جو گھسا پیٹا اور لوزر قسم کی مینٹالٹی کا بنایا ہوا ایک سٹینڈ ہے. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو انٹرویو انہوں نے دیا ہے یہ اس طرح سے میں ایک ریگریسو قسم کا سٹیٹمنٹ ہے جس کا کوئی پازیٹیو پہلو نہیں نکل سکتا. اس کو ان کو انگیج کرنا چاہیے کہ آپ کو کوئی مثلا اس طرح کا چیلنج دیتا ہے کہ آپ کے ہاں یہ دہشت گرد ہے، کوئی اس طرح کی واضح بات کرتا ہے، تو آپ یہ اس کو ایکسیپٹ کرنے والی بات ہو گئی نا جی، کہ آپ جو ہے لیکن وہ وہ بلاول صاحب سے تو انہوں نے پوچھا ہے انگیج کرنے کے حوالے سے بیرسٹر صاحب، لیکن بلاول کہہ رہے ہیں کہ ذمہ داری انڈیا کی ہے، کیونکہ ہم تو انڈیا کو بار بار کہہ رہے ہیں بات کریں. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو آپ کے اوپر باتیں کی جا رہی ہیں حافظ داؤد کی اور باقی اس پہ کوئی ایکشن کر کے دکھائیں. تو آپ کو نہیں لگتا جو ایف اے ٹی ایف میں حافظ سعید وغیرہ کو پنشمنٹس مل گئی ہیں دیٹ از انف فار اگر انٹرنیشنل کمیونٹی بھی مان گئی ہے ان چیزوں کو تو اس سے آگے چلنا چاہیے؟ یا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر اب کیونکہ پاکستان کا ایک یہ بھی ایشو ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ کل کو کہے گا اس کو بھی پکڑو، اس کو بھی پکڑو، اس کو بھی پکڑو، اس کو بھی پکڑو، یہ وہ تو لسٹ نکال کے لے آئیں گے. تو وہ تو جسے کہتے ہیں نا ڈکٹیٹ کرنے کی پوزیشن میں آ جائے گا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک انٹرنیشنل پرسپیکٹو سے جب چیزوں کو کلیئرٹی مل گئی ہے ایک انٹرنیشنل فورم کی طرف سے، تو پھر بھائی انڈیا جو ہے وہ یا تو سنسیئر ہو کے موو فارورڈ کرے نا. اگر وہ انڈیا پن پوائنٹ کر کے کہتا جی ٹھیک ہے مجھے یہ بھی دو، کیونکہ اب پاکستان یہی کہتا ہے کہ انڈیا کی پوزیشن امریکہ کی طرح تو نہیں ہے کہ وہ ڈکٹیٹ کر سکے جی یہ بندے بھی پکڑنے ہیں یا ان کے ساتھ ہم مل کے بندے پکڑیں. کشمیر میں تھا وہ کہتے ہیں جی چیزیں ہم نے صفایا کر دی، اب چیزیں ختم ہو گئی، ہم کسی کو نہیں بھیج رہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ دیٹ از اے پرومسنگ ایکٹ؟ اور یہ جو بلاول کہہ رہے ہیں ذمہ داری ان کی ہے، اگر ہم جو ہے وہ اگر انڈیا کی ماننے لگیں تو وہ تو پھر کہیں گے جی آپ اپنے سٹیزنز دیں. تو جو انڈیا کا ایک پرسپیکٹو، آپ کو نہیں لگتا یہ بڑا مشکل ہوگا پاکستانی اتھارٹیز کے لیے اگر اس طرح سٹیزنز مانگنے لگ پڑیں؟ تو پاکستان تو پھر وہ یہاں پہ پولیٹیکل پارٹیز کے لیے تو یہ ڈوبل نہیں. آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ نہیں، وہ تو ڈیفینیٹلی ایک ڈیفیکلٹی ہے سر. یہ ٹاسک جو ہے کوئی اتنا آسان نہیں ہے دونوں طرف سے. لیکن یہ جو ایف اے ٹی ایف کا مسئلہ تھا وہ تو ایف اے ٹی ایف اورینٹیڈ ہی آپ اس کو سمجھ لیں کہ اس کے ساتھ اٹیچ ہو گیا تھا، تو وہ انہوں نے حل کر دیا. لیکن اس کے بعد جو دہشت گردی کے نئے واقعات ہو رہے ہیں اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان نے ان کی مذمت کی ہے؟ یہ جو 2 واقعات ہوئے ہیں ابھی ابھی پونچھ میں اور اس کے بعد راجوری میں، تو کیا پاکستان نے آفیشیلی کوئی سٹیٹمنٹ جاری کی ہے کہ ہم اس طرح کے واقعات کی مذمت کرتے ہیں اور اس میں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں؟ چونکہ انڈیا نے تو کلیئرلی، اگر آفیشیلی نہیں لیکن ادروائز میڈیا پہ اور دیگر پلیٹ فارمز پہ اس کو کلیئرلی کہا ہے کہ یہ آپ کی طرف سے ہے. ایک دوسرا، جن لوگوں کو انٹرنیشنلی بلیک لسٹ کیا گیا ہے اور انٹرنیشنلی دہشت گرد قرار دیا گیا ہے وہ اگر پاکستان میں ہیں تو محض اس بنیاد پہ پاکستان ان کو شیلٹر نہیں فراہم کر سکتا یا نہیں کرنا چاہیے کہ اگر ہم نے ان کے خلاف کچھ کیا تو انڈیا کل ایک نیا بندہ لے کے آ جائے گا. انڈیا نیا بندہ کون سا لے کے آ جائے گا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جس کے خلاف یہ چارجز ہوں گے نا کہ اس نے دہشت گردی کی کسی کارروائی میں حصہ لیا ہے اور اس کے لیے تمام ڈاکومنٹیشن جو ہے وہ انٹرنیشنل فورمز کو پرووائڈ کی جائے گی، جس میں کہ یونائٹڈ نیشن کے اندر جو فورمز ہیں یا یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ میں ہیں یا دوسرے ملکوں میں، تو وہ پھر ایک انویسٹیگیشن کے بعد وہ ڈاکومنٹس کی کریڈیبلٹی دیکھنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ یہ بندہ واقعی دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث ہے، اس لیے اس کو بلیک لسٹ کیا جائے. اب یہ تو نہیں ہے کہ انڈیا ایسے ہی اپنے طور پہ ایک ورڈکٹ دے دے کہ فلاں صاحب جو ہیں ان کو ہمارے حوالے کیا جائے، ایسا تو نہیں ہو سکتا. تو اس کے لیے ایک پروسیس ہے جس میں آپ کو پورا موقع دیا جاتا ہے اس کے خلاف فائٹ کرنے کا، جس کے لیے انٹرنیشنلی آپ کو چین اور دوسرے اس طرح کے ممالک کی ویٹو پاور اور ان کی حمایت بھی حاصل رہی ہے ماضی میں. تو اس لیے اس میں یہ بات یہ بالکل غلط میں سمجھتا ہوں کہ سٹینڈ ہے کہ اگر ہم نے یہ مان لیا جو لوگ آلریڈی وانٹیڈ ہیں انٹرنیشنلی بلیک لسٹڈ ہیں یا لسٹڈ ہیں ایز اے ٹیررسٹ، ان کو ہر حالت میں جو ہے وہ کنٹین کرنا، ان کے خلاف کارروائی کرنا، یہ پاکستان کی ذمہ داری ہے.
اس میں یہ انڈیا کا کوئی کہے یا نہ کہے، یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں لیٹ الاؤن انڈیا، اس کا کوئی انڈیا کا رول ہی نہیں ہے۔ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ ایک باضابطہ ملک ہیں جس کے اندر قانون کی حکمرانی ہے، اور آپ کے کوئی شہری جو ہیں وہ اگر انٹرنیشنل انویسٹیگیشن اور انٹرنیشنلی جن اداروں کو آپ کریڈیبل سمجھتے ہیں، مثلا یونائٹڈ نیشن، ان کی طرف سے ان کو اس طرح بلیک لسٹ کیا گیا، تو آپ ان کو کیسے ڈیفینڈ کر سکتے ہیں؟ کیا یہ آپ کے ملک کے انٹرسٹ میں ہے ان دا لانگ رن؟ تو ظاہر ہے اس میں انڈیا کا کوئی تعلق ہی نہیں بنتا۔ اب میں حیران ہوں کہ یہ اس کو انڈیا پاکستان ایشو کیوں بناتے ہیں؟ ہر ملک کے اندر جہاں کہیں کوئی دہشت گردی ہے یا ایسا کوئی ایلیمنٹ ہے جو دہشت گردی کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے یا اس طرح کے ارادے رکھتا ہے، تو یہ اس ملک کی سول رسپانسبلٹی ہوتی ہے اس کے خلاف سخت قسم کے اقدامات کرنا، اس میں کوئی دوسرا ملک مداخلت کرے یا نہ کرے۔ تو اگر آپ اپنے ملک سے یہ دہشت گردی ختم کر دیں گے تو اس سے انڈیا کو کیا فائدہ ہوگا؟ آپ مجھے یہ بتائیں۔ دہشت گردی تو آپ کے گلے میں پڑی ہوئی ہے، یہ جن لوگوں کے خلاف آپ لڑ رہے ہیں ٹی ٹی پی، کل تک تو یہ بھی آپ کی اسٹیبلشمنٹ کے ایک حصے کے پسندیدہ ترین لوگ تھے، آج انہوں نے پلٹ کے تو آپ کو جب مارنا شروع کر دیا تو آپ کہتے ہیں پاکستان کو بہت بڑی دہشت گردی کا سامنا۔ یہ آپ کے اپنے جو سیلف کریٹڈ قسم کے معاملات ہیں، ان کو اگر پہلے سٹیج پہ ہی یہ کریش کر دیا جاتا، یا ان کو جس طریقے سے بھی آپ ڈیل کرنا چاہتے تھے، یہ آپ کی مرضی ہے، ان کو مین سٹریم میں لے جایا جاتا یا جو بھی آپ کے ٹیکٹسز ہیں، تو ظاہر ہے نوبت تو یہاں تک نہیں آ سکتی تھی۔ تو میں اس چیز کو نہیں مانتا کہ آپ اس کو انڈین پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں۔ یہ جو دو واقعات ہوئے اس میں انڈیا کچھ کہے یا نہ کہے، پاکستان اگر اس معاملے میں سیریس ہے تو یہ دونوں واقعات کو انویسٹیگیٹ کرتا اور اس کی مکمل رپورٹ سامنے لے کے آتا ود اے سٹیٹمنٹ کہ جی یہ ہم نے انویسٹیگیشن کی ہے، اس میں کوئی ہماری طرف سے آدمی کوئی اس طرح کی انوالومنٹ نہیں ہے۔ سر وہ ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ ڈاکٹر جے شنکر جو ہیں وہ بھی پریس کانفرنس کر رہے ہیں، اور انہوں نے سیدھا سیدھا یہ کہہ دیا ہے کہ بھائی جس چیز کی بات ہونی ہے وہ ہونی ہے کہ آزاد کشمیر آپ کب واپس دیں گے۔ تو یہ تو 370 کی تو بات ہی نہیں ہونی۔ تو وہ کہہ رہے ہیں دی اونلی ایشو ٹو ڈسکس آن کشمیر از وین ول پاکستان گیو بیک پاکستان آکوپائڈ کشمیر۔ اور ساتھ میں انہوں نے یہ کہہ دیا ہے جی کہ ویک اپ اینڈ اسمیل دا کافی، جو آرٹیکل 370 ہے وہ ہسٹری ہے۔ یہ ابھی ڈاکٹر جے شنکر جو ہیں وہ انہوں نے بلاول بھٹو کے ریمارکس کے بعد یہ بات کی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ سو ہاؤ ڈو یو سی دس سر؟ یہ تو اس کا مطلب ہے کہ بات تو بس انہوں نے کہا ہے کہ بلاول نے باتیں وہی کی ہیں، بس وینیو بدلا ہے۔ یہ پہلے باتیں وہ پاکستان اور دنیا میں کرتے تھے اور ابھی وہ یہاں پہ کر رہے ہیں۔ سو ڈو یو تھنک کہ یہ تو کام خراب ہے، یہ کوئی اچھی چیز تو نہیں ہو رہی؟ نہیں، یہ تو اس طرح کی اٹیمپٹ ہے کہ آپ کے گھر میں کہیں آگ لگ رہی ہے تو آپ اس کو مزید جو ہے وہ شعلے بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ تو بلاول کا ایشو ہے نا، جو وزٹنگ ایک ڈگنیٹری یا فارن منسٹر کے طور پہ جا رہے ہیں، تو اس طرح کے منسٹر جو ہوتے ہیں فارن افیئرز کے، وہ ہمیشہ گڈ ول ہنٹنگ پہ ہوتے ہیں۔ وہ کسی دوسرے ملک میں اس نیت سے نہیں جاتے کہ میں ان کو سبق سکھا کے اور تیل میں مزید 1 گیلن پھینک کے آؤں گا۔ یہ تو انہوں نے 1 گیلن پھینکا ہے سیدھا سیدھا۔ میں تو اس کو جو ہے وہ ایکسٹرنل ڈپلومیسی کے حوالے سے ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر سمجھتا ہوں جو انہوں نے کریٹ کیا۔ دس از ناٹ گوئنگ ٹو گو آن یور پورٹ فولیو ایز اے پازیٹیو تھنگ کسی بھی طریقے سے، یہ تو ایک نیگیٹو تھنگ آپ نے کی۔ آپ وہاں گئے، آپ جا کے وہاں پہ اس طرح کا لہجہ اختیار کریں جناب، یا باڈی لینگویج اختیار کریں کہ بھائی ہم پڑوسی ملک ہیں، ہمارے درمیان جو بھی ایشوز ہیں ان پہ ہمارا ایک اصولی موقف ہے جس پہ ہم سٹینڈ کرتے ہیں۔ nobody is asking us to surrender but we want to start from somewhere۔ تو اس کے جواب میں کیا جو ہے جے شنکر اس طرح کی پریس کانفرنس کر سکتے تھے؟ حالانکہ جو بات انہوں نے کی اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ 2014 سے لے کے بی جے پی کی ساری جو لیڈرشپ ہے وہ ریپیٹڈلی یہ بات کہہ رہی ہے کہ مسئلہ کشمیر صرف اتنا ہے کہ آزاد کشمیر ہمیں دے دیں، بات ختم۔ طے آپ نے کرنا ہے کہ کب دینا ہے، کیسے دینا ہے۔ تو یہ کوئی نئی چیز تو انہوں نے کہی نہیں ہے۔ تو بالکل اسی طرح جس طرح بلاول صاحب نے کوئی نئی چیز نہیں، یہ ساری کہانیاں آپ جو ہے ریپیٹ کرتے رہیں گے۔ اگر فلاں ایکسپریس میں کیا ہو گیا تھا اور فلاں صاحب نے کیا کر دیا تھا، تو اس کا مطلب ہے آپ کا آگے بڑھنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔
تو پھر ظاہر ہے دونوں طرف سے اس طرح کے ہارڈ لائن قسم کے جو سٹینڈ ہیں وہ سامنے آئیں گے تو ڈیڈ لاک تو ہوگا جو اس وقت ہے. اور انفارچونیٹلی یہ اب مجھے لگتا ہے کہ آئندہ کئی سالوں تک جو پاکستان کی پولیٹیکل سچویشن ہے جس طرح کے کرائسس کا شکار ہے اور لیڈرشپ جس طرح ایک دوسرے کو فتح کرنے بلکہ نیست و نابود کرنے کے جو ہے ارادے رکھتی ہے، تو اس میں یہ لگتا نہیں ہے کہ نیئر فیوچر میں ان کے پاس یہ فرصت ہو کہ وہ فارن افیئرز کے بارے میں کچھ سوچ بھی سکیں. یہی وجہ ہے کہ پالیٹیشین کے منہ سے جب بھی کوئی بات نکلتی ہے 50 سالہ پرانی ہوتی ہے، کیونکہ وہ کسی نے ان کو لکھ کے دی ہوتی ہے. ان کے پاس ٹائم ہی نہیں کہ وہ فارن افیئرز پہ غور کریں. ان کے پاس اگر کوئی ٹائم ہے تو صرف یہ ہے کہ مخالف جو لیڈر ہے اس کو کس طرح گلا کاٹنا ہے اس کا. تو ان حالات میں انڈیا جو ہے اس کی آپ سچویشن دیکھیں، ایک سٹیبل کمپوزڈ اور کام قسم کی کنٹری ہے، تو وہ بڑے آرام اور اطمینان کے ساتھ کشمیر ایشو سمیت تمام ایشوز کو ٹیکل کر رہے ہیں ون بائی ون. ان کو کوئی جلد بازی نہیں ہے، ان کے اندر کوئی کرائسس اس طرح کے نہیں ہیں کہ دوسرا آئے گا تو ہم جیلوں میں چلے جائیں گے یا ہمارا کیا اشر ہوگا. تو اس لیے وہ ان ایشوز پہ کنسنٹریٹ کر رہے ہیں. پاکستان نے پالیٹیشنز کی اس میں کوئی صحیح نہیں ہے. مسئلہ کشمیر یا کسی بھی فارن افیئرز یا اسپیسیفکلی جو انڈیا سینٹرک قسم کے ایشوز ہیں ان میں کوئی پالیٹیشین جو ہے اس کا کوئی نہ انپٹ ہے، نہ کوئی سے ہے، اور نہ کوئی ان کی کسی طرح کی تھنکنگ انوالو ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں، اینڈ دیٹ از ویری انفارچونیٹ. اس کا نتیجہ ہے یہ ڈیڈ لاک. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. دس از یہ بیسیکلی گھر میں بیٹھ کے بات کرنے والی ہے اور ان سائڈ ان پٹ آنی چاہیے. پاکستان کے 75 سال ہو گئے ہیں انڈیا کے ساتھ، معاملات خراب ہیں اور کوئی پاکستان میں ایک ڈیڈیکیٹڈ کوئی جو سے کہتے ہیں نا آبجیکٹو ریسرچ کرنے والا پلیٹ فارم نہیں ہے جہاں پہ ارسپیکٹو کہ اسٹیٹ کا کیا پرسپیکٹو ہے، انڈیا کا کیا پرسپیکٹو ہے، پاکستان کے کیا پرسپیکٹو ہے اور لوگ کیا چاہتے ہیں اور ہونا کیا چاہیے اور کشمیر کی ایکچوئل پوزیشن کیا ہے، سوائے اس کے کہ ان کو ہم کہتے ہیں کہ یہ انٹلیکچوئل سیف ہاؤس ہیں پاکستان کے اندر. تھنک ٹینکس کو بھی بیرسٹر صاحب کہا جاتا ہے سیف ہاؤس، تو وہاں کہا جاتا ہے جو ڈیپ اسٹیٹ کے جہاں پہ پکڑ کے وہ مارتے ہیں جا کے، لیکن کہا جاتا ہے یہ جو تھنک ٹینک ہیں عائشہ صدیقہ نے کہا کرتی تھی یہ انٹلیکچوئل سیف ہاؤس ہیں یہ سارے. سو ایسے تھنک ٹینک جہاں پہ بیٹھ کے اسٹیٹ کی پالیسیز جو رائٹ ہوں رانگ ہو جو بھی ہو، جو بند کمروں میں بیٹھ کے بنتی ہیں ان کے اوپر بس سر ہلا دیا جائے اور کہا جائے جی یہ کر دینا چاہیے وہ کر دینا چاہیے. سو میرا خیال ہے ابھی بھی ٹائم رائٹ نہیں ہے. ابھی تو ہمارا پولیٹیکل کوارٹرز جو ہیں وہ اور زیادہ کمزور ہیں، ڈیوائیڈڈ ہیں، جسے کہتے ہیں نا ڈس انگیجڈ ہیں آلریڈی. تو کس طرح کا ایک بات ہوگی، لیکن ڈاکٹر جے شنکر نے جو باتیں کی ہیں کہ پاکستان کے جو پاکستان کی کریڈیبلٹی ہے وہ پاکستان کے فارن ایکسچینج ریزرو سے زیادہ تیزی سے گر رہی ہے. سو مطلب ہی از اسمارٹ انف. سو ابھی تو لیٹ سی کیا نکلتا ہے اس سے، لیکن انفارچونیٹلی آخر کے جو آپٹیکس ہیں، جو پارٹنگ شاٹس ہیں فرام بوتھ سائڈس، وہ کوئی اتنی مناسب جو ہیں وہ نہیں رہی ہیں. اینی ہاؤ تھینک یو ویری مچ بیرسٹر حامد باشانی صاحب سر. تھینک یو جناب، آپ کا شکریہ. تھینکس.